السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جس اونٹنی پر سوار ہوئے اس کا نام الجدعا تھا۔ اس کے علاوہ حضور کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام العزبا تھا۔ اس دوسری اونٹنی کا ذکر اس حدیث میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ قیامت کے روز اسے بھی زندہ کیا جائے گا۔ حضرت صالح اس پر سوار ہوں گے۔ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا حضور بھی اس روز اپنی ناقہ عزبا پر سوار ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، عزبا پر میری لخت جگر فاطمہ سوار ہوگی۔ میری سواری کے لیے اس روز براق پیش کیا جائے گا۔ وہاں قریب ہی حضرت بلال کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور یہ شخص اس روز جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر سوار ہوگا۔ یہ بابرکت قافلہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ سرور عالم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر، عامر بن فہیرہ چرواہا رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن اریکت جسے بطور رہبر مقرر کیا گیا تھا۔ راستے میں اگر کوئی آدمی ملتا اور حضرت صدیق اکبر سے حضور کے بارے میں پوچھتا کہ یہ کون صاحب ہیں، آپ جواب میں فرماتے، یہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں۔ شاہراہ ہجرت، مکہ اور یثرب کے مکینوں کی ایک دوسرے کے ہاں آمد و رفت عام تھی۔ باہمی رشتہ داریاں بھی تھیں، تجارتی تعلقات بھی تھے۔ اہل مکہ یثرب کی بہترین کھجوریں خریدنے کے لیے عام طور پر وہاں جایا کرتے تھے، اور اہل یثرب مراسم حج ادا کرنے کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ اس لیے ایسے راستے معروف تھے جو دونوں شہروں کو ملاتے تھے، لیکن اس مبارک کارواں کے لیے ان راستوں میں سے کسی کو اختیار کرنا خطرے سے خالی نہ تھا، کیونکہ کبھی اندیشہ تھا کہ مشرکین ان کے تعاقب میں ضرور نکلیں گے۔ اس لیے ماہر راہبر عبداللہ بن اریکت نے اس پرخطر سفر کے لیے ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا، جس راستے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لے گیا۔ اس کی تفصیل علامہ ابن ہشام نے علامہ ابن اسحاق سے اپنی کتاب سیرت میں نقل کی ہے۔ انہی کی عبارت کا ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ علامہ ابن اسحاق نے بتایا، حضور اور حضور کے یار غار کا رہبر عبداللہ انہیں لے کر غار سور سے چلا تو پہلے مکہ کے نشیبی علاقے سے گزر کر ساحل سمندر کا رخ کیا، اور اسان کے نیچے سے گزرتے ہوئے عمومی راستے پر آ گیا۔ وہاں سے اج گاؤں کے نیچے سے گزرا، پھر قدید سے گزرتا ہوا عام راستے پر آ گیا۔ وہاں سے چلتے چلتے حرار، وہاں سے امراد کے موڑ پر پہنچا، وہاں سے لفت آیا، وہاں سے چل کر مدلجہ لکف پہنچا، بیچ بیچ سے گزرتا ہوا مدلجہ مجاج، پھر وہاں سے مرجہ مجاج، پھر وہاں سے مرجہ زی عزوین پہنچا، وہاں سے زی کشر، وہاں سے جدہ جد سے گزرتا ہوا اجرد آیا، پھر زی اسلم سے ہوتے ہوئے مدلجہ تاہین، اور وہاں سے ابا بیب پہنچا، اسے ابا بیب بھی کہا گیا ہے۔ وہاں سے فاجہ پہنچا، وہاں سے نیچے اتر کر ارج آیا۔ یہاں پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسلم کے ایک آدمی جس کا نام اوس بن حجر تھا کو ایک اونٹ پر سوار کیا اور مدینہ کی طرف بھیجا، اور اس کے ساتھ ایک غلام جس کا نام مسعود بن حنیدہ تھا کو روانہ کیا، تاکہ وہ لوگ اہل یثرب کو سرور عالم کی آمد کی اطلاع دیں۔ ارج سے وہ آئر کے موڑ تک پہنچا اور رکوبہ کے موڑ کی دائیں طرف سے گزرتا ہوا حوارین کی وادی میں اترا، اور یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کو لے کر قبا پہنچا، جہاں حضور کے غلام حضور کے لیے چشم برات ہے۔ یہ سفر 12 دن میں طے ہوا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور سوموار کا دن تھا۔ حضور اس وقت پہنچے جب سورج ڈھلنے کے بالکل قریب تھا اور دھوپ بڑی شدت سے چمک رہی تھی۔ تشریحات: اس مبارک سفر میں جن جن مقامات سے گزر ہوا ان کے نام سیرت ابن ہشام سے نقل کر کے پیش کر دیے گئے ہیں۔ یہ گاؤں، یہ پڑاؤ، یہ موڑ بہت غیر معروف ہیں۔
اگر اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرب جغرافیہ دانوں نے ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ذکر کر دیا جائے تو قارئین کے لیے خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ عصفان یہ مکہ سے 2 منزل کے فاصلے پر ہے اور جفا اور مکہ کے درمیان بارشی پانی کی گزرگاہ کے کنارے پر یہ بستی آباد ہے۔ یاقوت حموی نے کہا ہے کہ جفا مکہ سے 3 منزل کے فاصلے پر ہے۔ امعج ابو منظر کہتے ہیں کہ امج اور ہران 2 وادیاں ہیں جو بنی سلیم کے ہرہ سے نکلتی ہیں اور سمندر میں آ کر گرتی ہیں۔ قدید مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک موضع ہے جہاں پانی کا ایک چشمہ ہے۔ یاقوت کہتے ہیں کہ یہ موضع مکہ سے قریب ہے۔ ابن قلبی کا قول ہے کہ جب تبا بادشاہ اہل مدینہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد یہاں پہنچا تو یہاں آ کر خیمہ زن ہوا۔ یہاں سخت آندھی چلی جس نے اس کے ہمراہیوں کے خیموں کو الٹ دیا۔ اسی وجہ سے یہ موضع قدید کے نام سے مشہور ہے۔ الحرار یہ جگہ حجاز میں جفا کے قریب ہے اور مدینہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ سنیت المرہ سہیل کہتے ہیں کہ اس کی راہ پر شد نہیں۔ لکفہ ابن اسحاق نے اسے لکفہ کہا ہے اور ابن حشام نے اسے لفتہ کہا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ بھی ایک موڑ کا نام ہے اور الحجمی کہتے ہیں کہ قدید کے پہاڑ میں ایک موڑ کا نام ہے۔ مدلجہ مجاج ایک گاؤں کا نام ہے۔ ذی کشر ایک گاؤں کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ الجدہ جد یہ جمع ہے اور اس کا واحد جد جدن ہے۔ پرانے کنویں کو کہتے ہیں۔ یاقوت کہتے ہیں کہ یہاں پرانے زمانے کے بہت سے کنویں تھے اور انہیں جدہ جد کہا جاتا تھا۔ اجرد یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں بنو جہینہ قبیلہ آباد تھا۔ یہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ تیہن یہ ایک چشمے کا نام ہے یہاں جو شہر آباد ہوا وہ بھی اس نام سے معروف ہوا۔ یہ السقیہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ہر مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ الابابیب اسے الابابیب بھی پڑھا گیا ہے۔ القاہا اسے الفاجہ بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ سے سقیہ کی سمت میں 3 منزل پر واقع ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جس میں 2 کنویں ہیں جن کا پانی بہت میٹھا اور بکثرت ہے۔ الارج یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گھاٹی ہے اور حاجیوں کے راستے پر واقع ہے۔ سنیت العائر یہ بھی ایک پہاڑی موڑ کا نام ہے۔ رقوبہ مکہ اور مدینہ کے درمیان الارج کے قریب ایک پہاڑی گھاٹی کا نام ہے۔ رین مدینہ طیبہ سے 4 منزل کی مسافت پر ایک موضع کا نام ہے۔ قبا ایک مشہور بستی ہے جس کے بارے میں کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ نوٹ یہ تمام تفصیلات سیرت ابن حشام جلد 2 کے حاشیے سے منقول ہیں جو صفحہ 105 تا 108 پر درج ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔